أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی دو آیتیں باقی ہیں، 33 اور 34۔ صرف 33 کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں کی گئی۔ تو آیت نمبر 33 میں یہ والی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ قیامت تک کے انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں، مومن کافر سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ سب کو پالنے والے پیدا کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے۔ اے لوگو، اللہ اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اور کسی قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیا، رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور رب کے معنی آتے ہیں پالنے والے کے، رب کے معنی آتے ہیں ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والے، عدم سے وجود دینے والے، کاموں کو بنانے والے، تربیت کرنے والے۔ لفظ رب میں یہ مفہوم چھپا ہوا ہے، را با با، یہ دو با ہیں، اور چونکہ تشدید دو حروف پر دلالت کرتی ہے۔ ربن اصل میں تھا رببن، دو با ہیں اس میں، اور پھر دونوں ادغام ہو کر کے ایک ہو گئے۔ تو رب کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی تربیت کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، اور ابتدا سے انتہا تک اس کو کمال تک پہنچانا۔ تو اے لوگوں، کافروں، مسلمانوں، مجوسی، ہندو، یہودی، عیسائی، جتنے دنیا کے لوگ ہوں، سب اپنے رب سے ڈرو۔ یعنی اگر تم مسلمان ہو تو تم گناہوں سے بچو، اتقو، گناہوں سے بچو، اور اگر تم کافر ہو تو تم شرک اور کفر سے بچو، باز آ جاؤ، اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو، وخشوا یومن، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، باپ ہو، اس کی اولاد ہو، صلبی اولاد ہو، یعنی سگے بیٹے ہوں، یا بیٹوں کے بیٹے ہوں یا بیٹیوں کے بیٹے ہوں، یعنی پوتے نواسے ہوں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور نہ اولاد اپنے باپ کے کام آئے گی۔ تو یہاں یعنی اولاد، باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا اور اولاد باپ کے کام نہیں آئے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چونکہ دیگر آیتوں میں سب آیتوں پہ نظر کر کے فیصلہ ہوتا ہے، صرف ایک آیت پہ نظر کر کے فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں پر اولاد اور باپ کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اس سے وہ مراد ہے کہ اگر باپ مسلمان ہے اور اولاد کافر ہے، یا باپ کافر ہے اولاد مسلمان ہے، تو مومن اور مشرک ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ مسلمان اولاد اپنے مسلمان باپ کے کام آئے گی، اور مسلمان باپ اپنے مسلم اولاد کے کام آئے گی۔ دلیل قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، بالکل آدھے پر ہے، اور ایک آیت سورہ طور میں ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ 27ویں پارے، اس کے پہلے رکوع میں 6 7ویں آیت ہے، بلکہ 10ویں 12ویں ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ 13ویں پارے میں فرماتے ہیں، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کہ ان صفات والے مومنین، پیچھے صفات کا ذکر چل رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اچھے اخلاق کے حامل ہیں، یہ ایمان والے جنتوں میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اولاد ان کی، وہ بیویاں جن میں جنت میں جانے کی صلاحیت ہو، یعنی مومن ہو، اور فرشتے ہر طرف سے آ کر کے ان کو سلام کریں گے
اور کہیں گے کہ تم دنیا میں مذہب پر جمے رہے، یہ تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے، تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف مومن مرد جو ہوگا یا مومن عورت ہوگی وہ نہیں جائیں گے، بلکہ جو ان کے بچے مسلمان ایمان کے اندر شریک ہوں گے وہ ان کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ تو بڑا نیک ہے، اولاد نیک نہیں ہے، یا شوہر نیک ہے بیوی نیک نہیں ہے، یا بیوی نیک ہے شوہر نیک نہیں ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن مومن ہونے میں سب شریک ہے۔ تو اس کا یعنی اس کے بارے میں سورہ طور کی آیت ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات الحقنا بهم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ ہم کیا کریں گے، جنت کے اندر ان مومن مردوں اور عورتوں کو تو داخل کریں گے، لیکن ان کے جو بچے ہوں گے، ان کی جو اولادیں ہوں گی، ان کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ اور اگرچہ یہ اولاد اپنے باپ کے درجے کے برابر نہیں تھے، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم ان کے عملوں کو گھٹائیں گے بھی نہیں، وما التناہم من عملہم من شیء، گھٹائیں گے نہیں، چونکہ ایمان میں شریک ہے، باقی کمی بیشی اللہ پاک خود پوری فرمائیں گے، اللہ پاک ان اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو ان دو آیتوں کی وجہ سے، اور احادیث بھی بہت ساری ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ ناتمام بچہ جو وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی کیا کرتا ہے، یہ بھی گھسٹتا ہوا جاتا ہے اور جا کر کے اللہ سے سفارش کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو لے کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے سفارش کریں گے، اسی طرح حافظ قرآن سفارش کریں گے، اسی طرح شہداء سفارش کریں گے، بچپن کی موت والے بچے وہ سفارش کریں گے، علماء کرام سفارش کریں گے، مجاہدین سفارش کریں گے، حاجی لوگ سفارش کریں گے، حتیٰ کہ ایک غریب آدمی جس کو آپ نے کھانا کھلایا ہے وہ اللہ پاک کے سامنے پیش کرے گا کہ اس آدمی نے مجھے کھانا کھلایا، اس آدمی نے مجھے راشن دیا، اس آدمی نے میری دوائی کا انتظام کیا، اللہ پاک آپ میری سفارش مان لیں، آپ اس کو جنت میں لے جائیں۔ تو ایمان والا ایمان والے کو نفع دے گا۔ لیکن یہاں جو نفی ہو رہی ہے کہ باپ اولاد کے کام نہیں آئے گی، اولاد باپ کے کام نہیں آئے گی، یہاں کافر مراد ہے کہ اگر باپ مسلم ہے اور اولاد کافر ہے تو باپ اپنے کافر اولاد کے کام نہیں آئے گا، اور اگر باپ کافر ہے اولاد مسلم ہے تو وہ مسلم اولاد اپنے باپ کے کام نہیں آئے گی۔ اور قیامت کے دن کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن کی تیاری کر لو، اور بے شک یہ قیامت آ کر رہے گی، اللہ جل جلالہ کا وعدہ سچا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، یہ دنیاوی زندگانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کی چمک دمک، اس کی چیزیں، یہ اس میں کشش رکھی اللہ پاک نے، یہ اپنی طرف اس کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور مولانا سعید احمد خان صاحب ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا ظاہر تو بڑا دلکش ہے، لیکن جب اندر گھسو گے تو غم ملیں گے، اور آخرت کے جو اعمال ہیں اس کا ظاہر مزیدار نہیں لگتا، آدمی کی طبیعت نہیں چلتی، لیکن جب آخرت والی چیزوں میں اندر جاؤ گے تو وہاں راحت ملے گی۔ تو اس ظاہر سے دھوکے میں مت پڑو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناگواریوں سے اللہ نے ڈھانپ لیا ہے۔ جنت کے اوپر ناگواری کا پردہ، جی تہجد پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، ساری نمازیں مسجد میں پڑھو، روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، حج عمرے کرو، اور اس طرح مشقت والے کام اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرو۔ ان میں کیا رکھا ہے؟ ان میں ناگواری رکھی ہے، حق کے اندر کیا ہے؟ ناگواری ہوتی ہے، اور جو غلط چیزیں ہیں اس میں آدمی کی طبیعت چلتی ہے اور آدمی اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمائے کہ یہ اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ دنیاوی زندگانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور آخری بات آیت کی یہ ہے کہ دھوکے باز شیطان
تمہیں خدا کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے. دھوکے باز شیطان تمہیں خدا کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے گی. جو غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے. جیسے 25ویں پارے کے پہلے صفحے میں ایک کافر آدمی جس کو امیدیں ہیں آخرت کے بارے میں، کہنے لگا کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، کہ اول تو میں خدا کے پاس جاؤں گا نہیں، اور اگر بالفرض اگر میں اللہ کے پاس چلا بھی گیا تو وہاں بھی میرے مزے ہوں گے. دیکھو یہاں کتنے مزے ہیں، اگر وہاں بھی میں چلا گیا بالفرض تو وہاں بھی مزے ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی تسویل ہے. تا سین واو یا لام عربی لفظ ہے. شیطان کا آگے امیدیں دلانا ہے اور وسوسے ڈالنا ہے، اور چیزوں کو خوبصورت کر کے شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ پیش کرتا ہے. تو دھوکے باز شیطان تمہیں خدا کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے اور عمل سے نہ روک دے. اس لیے عمل کا مزاج بناؤ، اور جس طرح ہو سکے کوشش کرو کہ جو تمہاری زندگی کو عمل والا بنا دے. اللہ پاک مجھے بھی عمل والا بنائے اور آپ کو بھی عمل والا بنائے. آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اے لوگو، اس میں ساری دنیا کے سارے انسان پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک سارے لوگ مراد ہیں. اے لوگو، آپ اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو، ڈرو اللہ سے. اگر مسلمان گناہ گار ہو تو گناہوں سے بچو، گناہوں سے توبہ کرو، اور اگر کافر ہو تو شرک سے توبہ کرو. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آئے گا. نہ کسی بیٹے کی مجال، اس لیے کہ دنیا کے اندر ماں باپ کی محبت اولاد سے زیادہ ہوتی ہے، اولاد کا یہ حال نہیں ہوتا. ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اولاد کا یہ حال نہیں ہوتا. تو دونوں کی نفی کر دی اور تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کر لے. یعنی والد نفع نہیں دے گا، جملہ فعلیہ لے آئے، اور اولاد نفع نہیں دے گی، جملہ اسمیہ لے آئے. اور جملہ اسمیہ میں طاقت زیادہ ہے. یعنی اولاد کا نفع نہ دینا، جیسے دنیا کے اندر وہ زیادہ محبت نہیں کرتی، تو جو پکا بیٹا تمہارا ہوگا وہ تو بالکل تمہارے کام نہیں آئے گا آخرت میں. جب پکا تمہارا تم سے پیدا شدہ بیٹا کام نہیں آئے گا، اس کی اولادوں کا کیا کہنا، پھر پوتوں پڑ پوتوں کا کیا کہنا. جو تم نے جس کا خیال رکھا وہ تمہارے کام نہیں آئے گا، تو جس کا خیال تمہارے بیٹے نے رکھا تو تمہارے کیا کام آئے گا. تو یہاں اس جملہ اسمیہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور پھر فرمایا یقین جانو کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ اسے ہونے پائے کہ تمہیں یہ دنیاوی زندگانی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور ایسا بھی ہرگز ہونے نہ پائے کہ شیطان مردود تمہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، غرور غین کے زبر کے ساتھ دھوکے باز کو کہتے ہیں، اور غرور غین کے پیش کے ساتھ تکبر اور بڑائی کو کہتے ہیں. اردو میں بھی کہتے ہیں نا بڑا مغرور آدمی ہے، وہ تو میم کے ساتھ ہے، لیکن غین کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، اس آدمی میں بڑا غرور ہے، تو وہ غین کے پیش کے ساتھ ہے. اور غین کے زبر کے ساتھ یہ دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.